امامہ نکالا، لا کے حسین کے ہاتھوں پہ رکھا، زہرا کے لال نے ہاتھوں پہ امامہ لیا، اکبر کی طرف دیکھے گا، اکبر ذرا سر جھکا، علی اکبر نے سر جھکایا، 64 بیویاں اکبر کو دیکھ رہی تھی کہ زہرا کے لال نے امامہ اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا۔ حسین امامہ باندھتے جاتے تھے اور قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے تھے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ 64 بیویوں نے پتھر سے ماتم شروع کیا، واہ محمد واہ غربتا والیا ماتم حسین یا حسین جو ماشاءاللہ یا حسین 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 حلقہ بنائیے ماتم کے لیے سارے، یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ جب مولا کا پرچہ جب رشتہ ہے تو بھی سیدہ آتی ہے، مولا پرسے کے لیے آتے ہیں، تو ہم سب نے اپنے مولا کو پرسہ دینا ہے نہیں دینا؟ ماتم کر کے سارے زدہ سینوں پہ ہاتھ مار کے بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بنائی شہین نشی گھر میں نشانی غم سجایا ہے، سیاہ پردے لگائے ہیں، زمانے کو بتایا ہے، سمجھ لیتا کہ یہ دنیا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، میرے گھر آج مجلس ہے، زمین والوں فلک والوں اگر شوق زیارت ہے شہیدی کے عزاداروں، زیارت کو چلے آنا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، حسین 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 کل پر چملاؤں گھر پہ جری کا علم لہراؤں، گزرے جہاں سے جلوس عزا کا راہوں میں اس کے سبیل لگاؤ، باتوں تبرک نظر دلاؤ، بچوں کو اپنے سائقہ بناؤ، گھر میں فرش عزا کا بچھاؤ، کرو اعلان مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، اور یہ بانی اہل خانہ عزیز صاحب تمام ان کے دوست اہل خانہ اور آپ تمام حضرات جن کے گھر پہ فرش عزا رشتہ ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے جو میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ ہمارا گھر
جس دن مجلس ہو اس دن کیا ہوتا ہے اور جس دن مجلس نہ ہو اس دن کیفیت کیا ہوتی ہے. محرم جب نہیں ہوتا تو یہ منظر نہیں ہوتا, تو یہ منظر نہیں ہوتا. وفا مجلس جو ہوتی ہے یہ گھر وہ گھر نہیں رہتا. بنا ہے گھر عزا خانہ میرے گھر مولا آئے ہیں, بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں. حسین در و دیوار مہنگی ہے, عقیدت یہ بتاتی ہے کسی ہستی کی آمد ہے. خوشی خبر خوشبو سناتی ہے جسے تو گھر بلاتا تھا سواری اس کی آتی ہے. اجالا ہو گیا ہر سو گرے پھر آنکھ سے آنسو, رہا نہ قلب پہ قابو لگے ایک خواب کے جیسا میرے گھر مولا آئے ہیں. بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں. بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں. بلایا میں نے مولا کو تو وہ تنہا نہیں آئے, کسی کو لائے مقتل سے کسی کو شام سے لائے, اور ان کے ساتھ ہے زہرا میرے گھر مولا آئے ہیں. بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے. سن کے وہاں کا پڑھنا ہے سب میں. یا سید مظلوم کلو پرسان, نیزوں پہ شہیدوں کے ہر ایک سر کلو پرسان. علی اکبر کلو پرسان, غازی کلو پرسان, علی اصغر کلو پرسان, باقر کلو پرسان, ہان محمد کلو باقر کلو پرسان, ہان محمد کلو قاسم کلو پرسان, کلثوم کا زینب کا سکینہ کلو پرسان, خیمہ کلو پرسان, لٹی چادر کلو پرسان, بیمار کا پرسان, چلے بستر کلو پرسان. آئی میری مولا یہ ہمارے گھر کلو پرسان. ماتم جو سینوں پہ کرے سروں پہ کرے مل کر بولے یا مظلوم حسینہ, حسین حسین حسینہ, یا پیاسے حسینہ, حسین حسین حسینہ, گھر تیرا لوٹا گیا, حسین حسین حسینہ, خطبہ بھی پیاسا رہا, حسین حسینہ, ہر خیمہ جل گیا, حسین حسین حسینہ, چھن گئی سب کی ردا, حسین حسین حسینہ, روتے ہی نیزا, حسین حسین حسینہ, ہاتھ میں گونجے صدا, حسین حسین حسینہ, گھر گھر ہے فرش ادا, حسین حسینہ, گھر گھر ہے فرش ادا, ہاتھ میں گونجے صدا, حسین حسین حسینہ, حسین حسین حسینہ, حسین حسین حسینہ, یا حسین یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. دل بھی سے کہتا اے بنت علی, اے خواہر حسن, ایک سمت حرم ہے غازی کا, ایک سمت ہے حرم حسین. اے بی بی کاش تیرا
روزہ ہوتا بین الحرم، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک ساتھ ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، ایک جا پر بھائی بہن رہتے کرتی نہ بچھڑ کر بے، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، بنت علی اے خواہر حسنین، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک ساتھ ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، تو شرم و حیا کی ملکہ ہے، پھر وائے تجھے ان گلیوں میں، تو شرم و حیا کی ملکہ ہے، پھر وائے تجھے ان گلیوں میں، جس جان کبھی جاتی تیری عزت والی نالے، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک ساتھ ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، وہ جس کے لیے تو شام گئی، گر اس کی قبر یہی ہوتی، وہ جس کے لیے تو شام گئی، اس کی قبر یہی ہوتی، تجھ کو بھی قرار آ جاتا ہے، بھائی کو بھی ملتا چین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، وہ بیٹ جنہیں تو رو نہ سکی، شبیر کا ماتم کرتی رہی، وہ بیٹ جنہیں تو رو نہ سکی، شبیر کا ماتم کرتی رہی، کربل میں ساتھ تیرے ہوتے وہ تیرے نور، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، علیہ السلام کی قابل کی شبیہ میں شعر پڑھنے لگا ہوں، اے بی بی مرکز میں تمہیں جب تڑ پاتا، اکبر کے بچھڑنے کا صدمہ، مرکز میں تمہیں جب تڑ پاتا، اکبر کے بچھڑنے کا صدمہ، عباس دلاسا دے دیتا اور پہنچتے اشک حسین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، عاشور کی یادوں سے بی دل تیرا کبھی جو گھبراتا، عاشور کی یادوں سے بی دل تیرا کبھی جو گھبراتا، اصغر کو ساتھ سلا لیتی، آ جاتا دل کو چین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روزہ، کیسے میں شام جاؤں گی بابا، کیسے میں شام جاؤں گی بابا، کیسے بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا، سے گردن رسن بندھی بابا، پسے گردن رسن بندھی بابا، کیسے میں شام جاؤں گی بابا، کیسے میں شام جاؤں گی بابا،
कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा। हाय मैंने सूरज ना उम्र भर देखा, मैंने सूरज ना उम्र भर देखा, अब तो देखूंगी हर गली बाबा, अब तो देखूंगी हर गली बाबा। कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं गर्मी शदीद है मगर रात का वक्त है, प्यास बहुत है मगर पानी के लिए सबील का इंतजाम है। यकीनन काफी देर से आप बैठे हैं, भूख भी लगी होगी मगर उसके बाद न्याज का एहतमाम है। आइए मैं आपको उस करबला लेकर चलूं कि जहां हुसैन भूखा प्यासा लाशों के दरमियान में खड़ा है। अपने गिरिये को बुलंद करना, आवाज को बुलंद करना, सरों पे मातम करना। जैसे हमारे बच्चे देखकर मातम सीखते हैं, पता होना चाहिए कि मेरे मसाइब में गिरिया कैसे होता है। ये माओं को सलाम है जो अपने बच्चों को उंगली पकड़ कर लेकर आती हैं। उन वालिदैन को सलाम है कि अपने बच्चों को लेकर आते हैं। अब रोने में शर्माना नहीं, मौला फरमाते हैं हमारे जब के गम में रुलाया करो, रुला नहीं सकते तो रोया करो, रो नहीं सकते तो रोने जैसी शक्ल बनाओ बनाओ बनाओ। कितना मजलूम है मेरा मौला हुसैन के मासूमिन फरमाते हैं अगर तुम्हें हमारे जब के गम में रोना ना आए तो उस गम की जगह अपने किसी प्यारे को रख के सोच लिया। अगर तुम्हें अली अकबर पे रोना ना आए तो अपने किसी जवान को उस जगह रख कर सोच लिया करो कि उसके साथ ऐसा होता तो क्या होता। तुम्हें अली अकबर पे रोने का सवाब मिलेगा। इतना मजलूम है हुसैन। मौला फरमाते हैं हमारे जब के गम में ऐसे रोया करो जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान की लाश पर रोती है। अपने हाथों को आजाद कीजिए गिरिया के लिए, बुलंद करें अपने आवाजों को। सरों पे एक एक हज़ार का हाथ होना चाहिए, गिरिया बुलंद होना चाहिए। दिन है आशूर का और असर की आई है घड़ी, गिरद लाशों के अकेला है हुसैन घेर लो मारो इसे, शोर है लश्कर में यही, देखो जख्मी भी है प्यासा भी है तारी है वशी। हाय 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 सर पीटती मैदान में आई ज़हरा, माँ को जब देखा शहीदी ने ये रो रो के कहा अम्मा अम्मा अम्मा। तीर तलवार लिए फौज खड़ी सारी है, अम्मा देखो ये मेरे कत्ल की तैयारी। अम्मा देखो ये मेरे कत्ल की तैयारी। कैसी तैयारी है? मौला कहते हैं अम्मा कोई तलवार से मारे, कोई मारे खंजर, जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ। कोई तलवार से मारे, कोई मारे खंजर, अरे भाला मारा है किसी ने तो किसी ने पत्थर, अरे खून से चेहरा भरा गुर्ज लगा है सर पे, खाक जलती हुई फेंकी है मेरे जख्मों पर, अरे जख्म इतने हैं कि हर जख्म से खून जारी है। अम्मा देखो ये मेरे कब्र की तैयारी है। तीर दूर से मारे जाते हैं मगर जिस्म छलनी हो जाता है। हुसैन वो मजलूम है जिसको तीर करीब से भी मारे गए।
دور سے بھی مارے گئے. یہ ہاتھ ماتم کے لیے, سروں پہ ماتم کے لیے نظر آنے چاہیے. حسین کا حق بنے تو حسین کو تیر قریب سے دور سے بھی مارے گئے, قریب سے بھی مارے گئے. جب قریب سے تیر مارے جاتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے؟ مولا کہتے ہیں اماں میرا یہ بدن چھلنی ہوا کچھ ایسے. میری طرف دیکھنا, مولا کہتے ہیں تیر سینے پہ لگے پشت سے باہر. سینے پہ لگے پشت سے باہر نکلے, ایک نیزہ ہے ہوا پار جو پہلو سے میرے, درد اٹھتا ہے ہر ایک ٹوٹی ہوئی پسلی سے, سانس لینے میں بھی اماں بڑی دشواری ہے. اللہ آپ کو کربلا بلائے. کربلا میں 2 مقامات کا ذکر کروں گا. ایک ہے قتل گاہ امام الحسین علیہ السلام. محسن بھائی غزنوی بڑی یادگار ہے قتل گاہ امام الحسین علیہ السلام. محسن بھائی حرم حسین میں ہے قتل گاہ, امام حسین کے حرم میں ہے قتل گاہ. وہ مقام جہاں امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا گیا. قاسم بھائی دوسرا مقام ہے مقام امام زمانہ علیہ السلام. یہ وہ مقام ہے جہاں میرے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں کربلا, اپنے جب کے روزے پر حاضری کے لیے وہیں قیام کرتے ہیں. یہ فاصلہ پتہ ہے کتنا ہے؟ تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ کے جد ہیں حسین, تو مولا نے اپنا قیام امام حسین کے حرم میں ہی کیوں نہ رکھا؟ روایتوں میں ملتا ہے یہ مقام اس لیے امام زمانہ نے چنا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اس وقت مقام امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے, نہر القمہ, جو قتل گاہ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. امام زمانہ کا یہ وہ مقام ہے کہ جب 10 محرم کو میرا حسین زخمی حالت میں, تیر کھایا ہوا حسین, برچیے کھایا ہوا حسین, کھالے کھایا ہوا حسین, خنجر کھایا ہوا حسین, بھوکا حسین, پیاسا حسین, جب نڈھال ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرا تھا تو یہ وہ مقام تھا. مولا حسین سے چلا بھی نہیں جاتا تھا. سنو اپنے ماتم کے لیے, گریا کے لیے سننا, کوئی ہاتھ ماتم سے خالی نہ رہے. جانتے ہو جب مولا اتنی زخمی حالت میں تھے, شہادت سے کچھ لمحہ پہلے قتل گاہ جہاں امام حسین کا گلا کاٹا گیا, پھر اس حالت میں مولا حسین نے اتنے 1 کلومیٹر کے قریب کا سفر طے کیسے کیا جب مولا سے چلا بھی نہیں جاتا تھا؟ اب سننا, مولا کہتے ہیں اماں تو نے مجھے تکلیف کبھی نہیں ہونے دی, تو نے مجھے کبھی کانٹا نہیں چبھنے دیا. ماں دیکھ حسین گھوڑے سے زمین پر آیا, قتل گاہ تک کیسے آئے حسین؟ اب ہر ہزار کا ہاتھ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, وہ بھی جو یہاں, میں جس کو نہیں دیکھ رہا, بی بی سیدہ دیکھ رہی ہے کہ آپ پرسے کے لیے اپنے ہاتھوں کو سروں پہ ماتم کے لیے تیار رکھو, اپنی آواز کو بلند آواز سے گریے کے لیے تیار رکھنا. مولا کہتے ہیں زخم کھاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر میں گرا, کھان ڈھال سکے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا. دیکھا یہ حال تو پھر شمر میری سانت بڑھا. اب اس طرح سنو, جملہ سیکھ لگے تو مجھے معاف کرنا. مولا کہتے ہیں دیکھا یہ حال تو پھر شمر میری سانت بڑھا, قتل گہ تک مجھے بالوں سے پکڑ کر بالوں سے پکڑ کر لایا, قتل گاہ تک مجھے بالوں سے پکڑ کر لایا. زمیاں ختم نہیں ہوا, کہتے مولا کہتے ماں ہاں تماچے مجھے ٹھوکر بھی مجھے ماری ہے. اب دیکھو یہ میرے قرض کی تیاری
4 سال کی بیٹی اپنے بابا سے فریاد کر رہی ہے، سلامت رہیے چھوٹے چھوٹے بچے جو گریہ کر رہے ہیں۔ بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا، سروں پہ ماتم کرنا سارے عزیزار، میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا، جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا، بابا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا تہ ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی روکے چچا شیب مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ ہے، روتی رہ گئی بابا بابا، بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و علم شام غم حال سفر، شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ آخری شعر مجلس کا مقرر وقت اختتام پر ہے، بس آخر شعر باقیانی مجلس کے لیے بہت شہید ناصر بھائی کے لیے بہت اہل خانہ کے لیے دعائیں۔ انشاءاللہ 24 محرم کو ٹھوکر نیاز بیگ میں اور 27 محرم کو ماڈل کالونی میں حاضری ہوگی رات کو انشاءاللہ۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ وہاں اسی طرح پرسے کے لیے تشریف لائیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ سب نے میرے ساتھ مل کر بی بی کو پرسہ دیا، خدا ہمارے اور آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ جناب سکینہ کہتی ہے بابا بابا دیکھو میری گردن پہ نشان رسی کے، کہا سکینہ ہاں 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 آخری مصرع ہے، آخری شعر پڑھوں گا بس، اپنے سروں پہ ماتم کرنا۔ بی بی کہتی ہے بابا میری گردن پہ نشان دیکھیے، کہا کیسے نشان ہے، کہا رسیوں کی وجہ سے، کہا بیٹا رسیاں تو پھوپھی اماں کے بھی بندی تھی مگر ان کے بازوں میں نشان ہے، تیری گردن پہ کیسے؟ کہتی ہے بابا پھوپھی اماں کے بازوں میں جو رسن بندی تھی اسی رسن میں میرا گلا بندھا تھا، بابا چونکہ پھوپھی اماں بڑی ہے تو ان کا قد بھی بڑا ہے، میں چھوٹی ہوں تو میرا قد بھی چھوٹا ہے، پھوپھی اماں اٹھتی تھی تو میرا گلا کھچتا تھا، بابا جان بازو بندی، بابا جان بازو بندی، سب کے بنا میرا گلا، جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر کام میرا، جب رسن کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر کام میرا۔ سے آواز آئی سکینہ جب تیری یہ حالت تھی تیری گردن کھچتی تھی تو پھر تو نے اتنے میل کا سفر طے کیسے کیا؟ بی بی کہتی ہے بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا۔ جب کوئی غش کھاتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، غش کھاتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، میری شہزادی زمین پہ نہیں گر پاتی تھی، کیوں؟ بی بی کہتی ہے غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، میری طرح دیکھنا کیوں نہیں گر پاتی تھی بی بی؟ غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جا، ہائے سکینہ ہائے پیار